الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ آغاز کرنے کے بعد وہ رابطہ منقطع ہو گیا، تو یہ مجھے دوبارہ شروع کرنا. انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا روزہ مبارک بھی ماشاء اللہ خیر خیریت سے گزر گیا. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ طاقت بخشی کہ سارا دن وقت گزارا. جس طرح بھی اللہ پاک نے کام لینا تھا وہ لیا، اور ہم اللہ ہی کے لیے آئے ہیں اور اللہ ہی کے لیے یہاں سے جائیں گے. نہ آتے وقت کوئی ہمارے ساتھ تھا اور نہ جاتے وقت ہمارے کوئی ساتھ ہوگا. اگر ہوگی تو ایک اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہوگی، یا یہ قرآن جس کی آج ہم تلاوت کر رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں، یہ آئے گا، یہ خبر میں آئے گا. تو آج ہم اتفاق سے جو سبق ہے ہمارا روٹین میں جو چل رہا ہے، 30واں سپارہ ہے اور سورہ قدر ہے، اور آیت نمبر 1 تا 5 یعنی پوری صورت ہے. اس کو سورہ قدر کہتے ہیں. ارشاد ربانی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ قدر ہے، اور یہ شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا، تو اس قرآن مجید میں یہ شب قدر آ گئی. اور ارشاد ربانی ہے کہ تم جانتے ہو قدر کیا چیز ہے؟ اگر ہم انگریزی میں ترجمہ کریں تو اس کو ججمنٹ کہتے ہیں، یا یوں سمجھ لیں، دنیاوی مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، آسان ترین مثال ہے. جب ہمارے داماد صاحب ہمارے گھر میں تشریف لاتے ہیں تو اگر ان کے شایان شان اگر ہم عزت نہ کریں تو گھر میں جا کے کہتے ہیں جی میری تو انہوں نے قدر ہی نہیں کی. یہ جملہ یاد ہوگا آپ سب کو. اب ہمیں نہیں پتا ابھی ان کی قدر کیا تھی، یعنی ان کے دماغ میں کیا تھا، یعنی کس قسم کی وہ ہم سے قدر چاہتے تھے. یہاں قدر بمعنی عزت استعمال کرتے ہیں. بات ایک ہی ہے کہ اگر ہمیں پتا ہو جائے کہ اس بندے کی اتنی قدر ہے تو ہمیں کیا الجھن ہے. ہم اس کی قدر کو، اس کی ججمنٹ کو، اس کی عزت کو پورا کرنے میں خوشی محسوس کریں گے.
یہ تو عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. اور اللہ فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اے میرے بندو، میں نے یہ قرآن مجید قدر کی رات اتارا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانتے ہو اللہ کی قدر کیا ہے؟ ہم تو بندے کی نہیں سمجھ سکے آج تک، تو اللہ کی کہاں سے سمجھیں گے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جتنی بڑی وہ ذات ہے اتنی بڑی اس کی قدر ہوگی. اور جس کو وہ ذات باری تعالیٰ خود کہے کہ یہ قدر والی رات ہے، پھر تو معاملہ ہی اور ہے. پھر تو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کے ہاں اس کا مفہوم کیا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ تم یوں سمجھو لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ ایک ایسی قدر والی رات ہے کہ تمہاری گنتی جو ہے نا اس کے مطابق یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. 1000 مہینوں سے یہ ہماری گنتی ہے. چونکہ اللہ کی گنتی اور ہے، وہ قرآن مجید پڑھنے سے ہی پتہ چلے گا، ویسے نہیں چل سکتا نا. دنیا کی جتنی مرضی بھی فلسفے بخیر لیں، ایران تران کی باتیں سنا دیں ہمیں، لیکن جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے ہم اللہ تعالیٰ کی قدر کا، ججمنٹ کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک جگہ پہ اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ سورہ سجدہ ہے، 21ویں پارے میں ہے، آیت نمبر 5 ہے. ارشاد کیا ہے اللہ کا؟ اللہ فرماتا ہے کہ یدبر الامر من الارض الى السماء، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ کالف سنۃ مما تعدون. اللہ فرماتے جانتے ہو میرا ایک دن کتنا ہوتا ہے میرے حساب سے جو تم گنتی کرتے ہو؟ کالف سنۃ، 1000 سال کا میرا ایک دن ہے. کالف سنۃ مما تعدون، ایک دن جو تم گنتے ہو اس حساب سے میرے پاس 1000 سال کا دن ہوتا ہے. ذرا غور کریں، یہ قرآن کریم کی ترتیب ملائیں تھوڑی سی. لیکن وہی عرض کرتا ہوں نا کہ جب تک ہم نہیں پڑھیں گے، لیکن جو قیامت کا دن ہوگا وہ 50,000 سنہ ہے. 50,000 سنہ ہمارے حساب سے. اور یہاں جو ایک دن اللہ کا یدبر الامر، جس میں وہ امر تفویض کرتے ہیں فرشتوں کو دنیا چلانے کے لیے، نظام کو چلانے کے لیے، تو اللہ کے ہاں گنتی کیا ہے؟ 1000 سال کا ایک دن ہے. اور اس کی ایک رات اگر 1000 مہینے بنا لیں تو پھر اس کے حساب سے تو بڑا ہی بے حساب ثواب ہے ہمارے پاس. لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے. اگر ہم اللہ کے پاک کلام کو یقین جانے پڑھنا شروع کر دیں اور غور کرنا شروع کر دیں تو ایسے ایسے راز ہیں اس قرآن کریم کے اندر کہ انسان کی حیرت گم ہو جاتی ہے کہ یا اللہ ہم کیا سوچتے ہیں اور ہے کیا، ہم کیا تصور کرتے ہیں، اس کا جواب کیا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن مالک جانتا ہے. تو فرمایا ہوا کیا تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی کہانی بیان کی نبی پاک نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، اور وہ تھی حضرت شمعون. یہ انگلش میں اس کو سمسن بھی کہتے ہیں. بڑا طاقتور انسان تھا، بے بہا قوت اللہ نے عطا کی تھی ان کو. 1000 مہینے ہمارے، 1000 مہینے ہمارے، اللہ کے نہیں، ہمارے، چونکہ وہ دنیا کی بات کر رہے ہیں. تو وہ گھوڑے پر چڑھ کر جہاد کرتا اور رات کو وہ نوافل ادا کرتا.
اور اس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا. تو سرکار نے فرمایا کہ وہ اپنے گھوڑے کا پسینہ خشک نہیں ہونے دیتا تھا کہ پھر چڑھ پڑتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا اس نے. بڑی لمبی کہانی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں یہ کہانی پوری لکھی ہے. کتاب کو ٹائم مل جائے تو اردو میں کتاب مل جاتی ہے، کبھی کبھی دین کی کتاب بھی پڑھ لیا کرے، کوئی حرج نہیں. $10-12 کی کتاب ملتی ہے، مکاشفۃ القلوب امام غزالی کی. یہ فلسفی ہیں، اسلامی فلاسفر ہیں یہ، جنہوں نے ہمارے ساتھ نیکیاں کر گئے. یہ ابن عربی ہوا، یہ امام غزالی ہوا، یہ شیخ شہاب الدین سہروردی ہوئے. یہ سارے لوگ کیا تھے؟ وہ کہتے تھے یارو اپنے دل کو اللہ کے لیے خالی رکھو، دل میں کسی کو نہ بٹھاؤ. دل قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالی، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. یہ سبق پڑھاتے رہے ساری زندگی. وہ انہی میں ایک یہ بھی ہے، امام غزالی بھی. بڑی لمبی کہانی ہے، آپ پڑھنا ذرا اس کو. بہرحال میں بتا دیتا ہوں کہ پھر انہوں نے اس طاقتور شخص کو قابو کرنے کے لیے اس کی بیوی کو استعمال کیا. اور جو عورتیں ہوتی ہیں وہ سونے پہ اللہ ان کو عزت دے، آبرو دے، سمجھ دے، انڈرسٹینڈنگ دے، بسا اوقات پھسل جاتی ہیں. تو حضرت شمعون کی بیوی بھی پھسل گئی. ویسے بھی قرآن کریم نے 2-3 عورتوں کی اور بھی بات کی ہے. کانتا تحت عبدین صالحین، کہ میرے 2 نیک بندوں کے گھر میں ایسی بےہودہ بیویاں آ گئی تھیں. معافی نہیں ہے کسی کو بھی، آزمائشیں ہیں. اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ بیوی وہ دے جو اللہ کی طلبگار ہو، اس کے رسول کی طلبگار ہو، اور دونوں کی طرف سے جنت اور جہنم کا جو انڈرسٹینڈنگ دی گئی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہو. ایسی بیوی مل جائے تو سبحان اللہ، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی. وگرنہ تو پھر قرآن کریم نے کہا ہے کہ ان من ازواجکم و اولادکم عدو، اے میرے بندو یہ اولاد اور بیویاں دونوں تمہاری دشمن ہیں. فاحذروہم، بچ کے رہو ان سے. یہ کیوں کہا اللہ نے؟ تو میں نے تو نہیں بنایا، اللہ نے خود بنایا عورتوں کو بھی، بندوں کو بھی، سب کو. تو وہ وارن کر رہا ہے ہمیں. کیوں؟ کہ اگر ان کا رخ الٹا ہو گیا تو گھر بھی گیا، تم بھی گئے، اور سیدھا ہو گیا تو تم بھی جنت میں، یہ عورت بھی جنت میں. اور اللہ کریم نے مثالیں دی ہیں قرآن کریم میں کہ فرعون کی بیوی اللہ نے اس کی تعریف کی ہے قرآن کریم میں. بی بی مریم کی تعریف کی ہے قرآن کریم نے کہ تھی لیکن سیدھی تھی. اس کا معنی یہ ہے کہ عورت اگر چاہے کہ میں سیدھی رہوں بھی ہو، وہ سیدھی ہی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ کہانی آپ پڑھ لینا، میں چھوڑ دیتا ہوں آپ پر. فلمیں بھی بڑی بنی ہیں، انگریزوں نے بڑی بنائی ہیں. سب سینڈریلا پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں. یہ وہ بات دکھاتے ہیں کہ وہ بلڈنگ اٹھا کے پھینک دیتا تھا. بہرحال تو حضرات صحابہ اکرام نے نبی پاک سے کہا یا رسول اللہ، ہماری تو عمریں اتنی ہے ہی نہیں کہ ہم 1000 مہینے جہاد کر سکیں، ساری رات نوافل پڑھیں تو بہت مشکل ہے. ہماری تو عمریں 50 60 70 سے آگے جاتی نہیں ہے، اور ہماری عمر 50 60 ہے. تو یا رسول اللہ پھر یہ تو شان نزول یہ ہے، اور بھی ہیں لیکن مین یہی ہے. اللہ کریم نے فرمایا اے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو میں تمہیں 1 رات دے دیتا ہوں، اس رات میں اگر تم نے مجھے راضی کر لیا تو میں تمہیں 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب دوں گا. اور 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں اس دنیا کے حساب سے. اور اگر بندے نے 50 لیلۃ القدر کی راتیں حاصل کر لیں تو 50 کو 83 سے ضرب دے کے دیکھیں 83.4 سے کہ کتنا نکلتا ہے. یہ مالک نے دیا ہے. یہ عام لوگ تو آج کل کے تو جو یہ سوشل میڈیا کے فلسفی ہیں، وہ جی کیا ثواب ہوتا ہے، ایم ہی ہے مولوی نے بنایا ہوا جی 2 رکعت یہ پڑھ لو تو یوں ہو جائے گا، 4 یوں پڑھ لو تو یوں ہو جائے گا، یہ کلمہ 70 بار پڑھ لو تو یوں ہو جائے گا.
کہتے ہیں نا، یہ ثواب میرے رب نے کہا ہے، ایک رات کی عبادت کا ثواب. ہاں عبادت میں فرق ہو سکتا ہے، کوئی مقرر عبادت نہیں ہے، دعا ہے عبادت کی. ایک دعا سرکار دعا نے بتائی ہے، وہ اکثر میں آپ سے کہتا رہتا ہوں، وہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اور نوافل کے لیے بھی ضروری نہیں کہ تو 100 نفل پڑھو. ہمارے اسلاف نے لکھا کہ 2 نفل پڑھ، لیکن نفل پڑھ. میں نے اکثر دیکھا ہے، اللہ مجھے معاف کرے، امام ہوں نا، جب سلام پھیر کے بیٹھتا ہوں تو لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں تو سر سے سجدے سے سر اٹھاتے نہیں ہیں، پورے سیدھے نہیں ہوتے، پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں. رکوع میں گردن نہیں جھکاتے، کمر نہیں جھکاتے، سر جھکاتے ہیں. اور حکم کیا ہے؟ کمر جھکاؤ. اس لیے نماز کے لیے صرف 2 پڑھ، لیکن تسلی سے پڑھنا. کمر سیدھی کر، جیسے بالکل کمر سیدھی ہوتی ہے کرنا. سجدہ کر، 3 5 7 9 11 سبحان ربی اللہ کرنا، تسبیح اللہ کی بیان. جی میں نے 100 نفل پڑھ لیے. او بھائی تو 100 کو چھوڑ، تو 2 پڑھ، لیکن پڑھ جسے پڑھنا کہتے ہیں. پورا سجدہ کر، پورا رکوع کر، پورا تحیات پڑھ، صورتیں جو تمہیں یاد ہیں وہ پڑھ. اور باقی ٹائم میں کیا ہے؟ سرکار کی سیرت پڑھ لو، تیسرا کلمہ پڑھ لو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بڑا قیمتی کلمہ ہے، اس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں. نہیں یاد ہے کوئی بات نہیں، پہلا کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دروشی پڑھ لو، کلمہ شریف پڑھ لو، 2 رکعت نفل پڑھ لو، نبی پاک کی سیرت کی کوئی کتاب پڑھ لو، امام غزالی کی کتاب مکاشفۃ القلوب پڑھ لو، باب گنج بخشی کشف المحجوب پڑھنا. یہ کتابیں، وہ دماغ خراب کرنے والی کتابیں نہ پڑھنا کہ یہ چھوڑ دو تو یہ چھوڑ دو تو وہ چھوڑ دو تو یوں چھوڑ دو تو یا چھوڑ دو، وہ نہیں. نہ ان بزرگوں کی کتابیں پڑھو جنہوں نے ہمیں دین سمجھایا ہے. بابا سعدی کہتے ہیں، سرکار داتا گنج بخش الحجویری لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ میری نا وہ روحانیت میں تھوڑا قبض آ گیا، یعنی تھوڑا سا بند ہو گیا کام. تو مجھے کسی نے کہا کہ یار تو ایسا کر، یہ کشف المحجوب میں لکھا ہے، تو باب باجدی بستامی کی قبر پہ چلا جا، وہ بڑا درویش گزرا ہے، وہاں جا کے تو چلا کاٹ، نفل پڑھ، وہاں جا کے نمازیں پڑھ، قرآن شریف پڑھ، بابا جی کے لیے دعا کر، تیرا راستہ کھل جائے گا. وہ کہتے ہیں میں چل پڑا. میں افغانستان کے کسی علاقے میں پہنچا تو ایک مسجد میں رات آ گئی میری. آگے گیا تو ایک پہلے صوفیوں کا، درویشوں کا گروہ بیٹھا ہوا تھا. دنیا دار بھی ہوتے ہیں، دین دار بھی ہوتے ہیں، ملے جلے لوگ ہوتے ہیں. تو بابا جی کہتے ہیں جب میں داخل ہوا دروازے میں تو جب لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ کون ہے، کہا یہ ہم میں سے نہیں ہے، پتہ نہیں کون بابا یہ ہے. تو خربوزے کھا رہے تھے، تو انہوں خربوزے کھا کے نا چھلکے جو تھے وہ حضرت داتا گنج بخش الحجویری پہ پھینکنے شروع کر دیے، سارے انہوں نے مار دیے اس پہ. بابا جی کہتے ہیں اللہ اکبر، کہتا ہے جیسے جیسے مجھے چھلکے پڑ رہے تھے اللہ تعالیٰ میری روحانی منزلیں کھول رہا تھا. اور کہتا ہے جب ان کے چھلکے ختم ہوئے اللہ نے میرا کام کر دیا تھا. اور وہیں سے میں واپس آ گیا، مجھے وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. یہ ہے تعلیم جو ہم نے سیکھنی ہے. وہ کیا تعلیم ہے؟ بے وضو نماز پڑھ لو جی، کوئی فرق نہیں پڑتا جی، سجدہ صاف کر لو جی، کوئی فرق نہیں پڑتا جی. یہ تعلیم نہیں ہے، یہ تعلیم ہے. یہی اللہ تعالیٰ بھی سکھانا چاہتا ہے کہ عبادت کیا ہے. عبادت ہے مجھے مان لینے کا نام اور میرے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کا نام. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس مسجد میں داخل ہوتے، جس مسجد میں بھی، تاریخ سرکار کی، سب سے پہلے صحابہ سے کیا کہتے؟ آؤ یار مسجد کا حق ادا کریں. یا رسول اللہ یہ مسجد کا حق کیا ہے؟
سرکار نے فرمایا 2 نفل پڑھو مسجد کے لیے، تحیت المسجد، تحیت المسجد، مسجد کے 2 نفل پڑھو، مسجد کا حق ادا کرو۔ جو نبی نوافل سے مساجد کے حق بتاتا رہا تو وہ ہمیں کہے گا نمازیں چھوڑ دو۔ صحابی جا رہا تھا کہیں، حضرت ابو ہریرہ سے ملا، کہ میں جا رہا ہوں جی، میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، کہنے لگا جی وہاں ایک جامع مسجد ہے۔ کہا ہے؟ کہا یار وہ بڑی برکت والی مسجد ہے۔ تو سرکار پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا تم ایسا کرنا 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے مجھے ہی صالح ثواب کر دینا۔ میرا ایک دوست ہے مفتی محمد نذیر نقشبندی انگلینڈ میں، وہ جب بھی میری گفتگو پہ خوش ہوتا ہے نا تو وہ مجھے کہتا ہے کہ میں نے تیری روح کو اس صالح ثواب کے لیے 2 نفل پڑھ دیے ہیں۔ یہ تعلیم ہے۔ پوری رات گزارو اللہ کی یاد میں، اللہ کے بندوں کے واقعات پڑھو جس سے تمہارے دل کے اندر محبت دین پیدا ہو، دین کی رغبت پیدا ہو، وہ کام کرو۔ نفل پڑھنے ضروری نہیں ہے 1000 پڑھ لیے، 2000 پڑھ لیے، 4000 پڑھ لیے، 2 پڑھ لیکن صحیح پڑھ، دعا پڑھ صحیح پڑھ، کلمہ شریف پڑھ صحیح پڑھ۔ اور جب تو یہ سارے کام کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جس بندے نے ایمان اور یقین کے ساتھ، ایمان اور یقین کے ساتھ لیلۃ القدر میں کھڑے ہو کر 2 نفل پڑھ لیے، اللہ کہتے ہیں کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، میں نے اگلے پچھلے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے۔ صرف 2 نفل کی بات کر رہا ہوں، 100 نفل کی بات نہیں کر رہا میں۔ یہ جو وظائف بتاتے نا ٹی وی پہ بیٹھ کے، فیس بک پہ بیٹھ کے، یوٹیوب پہ بیٹھ کے، یہ وظائف کم ہی سنا کرو، ان کو پتہ ہی نہیں وظائف کیا ہوتے ہیں۔ اللہ نے 30 سپارے قرآن کے اتارے ہیں، ترتیب سے شروع کر دو، اور اس کے بعد یہ اصل ڈیوٹی ہے، اس کے بعد جو بھی تم اوور ٹائم لگاؤ گے اس کا 1.5 ثواب ملے گا آپ کو۔ تو قرآن تو ہاتھ نہ لگاؤ، اس کو پڑھو نا، اور وظیفوں پہ کہو میری جان چھوٹ جائے گی، کس نے کہا ہے آپ کو؟ نہیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا اچھی تعلیم دی ہے کہ 2 پڑھ، لیکن پڑھ نیت اور ایمان اور یقین کے ساتھ کہ یہ میں اللہ کی بارگاہ میں جھک رہا ہوں اور وہ میری باتوں کو قبول کرنے والا ہے۔ اور پھر جو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا نبی نے بتائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو ہی پسند کرتا ہے، یا اللہ تو ہمیں بھی معاف فرما دے۔ اور پھر فرمایا کہ 4 بندے نہیں بخشے جائیں گے، ٹائم ختم ہو رہا ہے، آج لیٹ بھی ہوگا تھوڑا سا، آج 27ویں رات بھی ہے اور ہو سکتا ہے لیلۃ القدر بھی ہو، چونکہ ضروری نہیں ہے، امکان ہے، یہ بھی عقیدہ سن لے، امکان ہے، لیکن 27 پہ ٹک جانا کہ یہی یہ نہیں ہے ہی نہیں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کر، 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ گھومتی رہتی ہے۔ ہاں بعض بزرگوں کے تجربات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی 27 ہے، اور کبھی کبھی خیال آتا بھی ہو سکتا ہے یہ صحیح بھی ہو، لیکن ضروری نہیں، عقیدہ نہیں، یہ عقیدہ ہمارا یہی ہے کہ ان 5 راتوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کو نوازتے ہیں۔ فرمایا کہ تو عادی شرابی کی بخشش نہیں ہوگی، باقی سب کی ہو جائے گی۔ ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوگی، ٹینٹیٹیو معاملہ ان کا لٹکا رہے گا جب تک وہ ان کو راضی نہیں کرے گا۔ قاطع رحم، رشتوں کو توڑنے والا، خاندان کو برباد کرنے والا، خاندان میں لڑائی کرانے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہے جب تک وہ توبہ کر لے۔ اور چوتھا جو ہے نا، پتہ کون ہے؟ کینہ پرور، کسی کی گاڑی اچھی دیکھ لی اس پہ اس کو طبیعت خراب ہو گئی، کسی کے پاس اچھی روٹی دیکھ لی اس پہ طبیعت خراب ہو گئی، کسی کو عزت ملنی شروع ہو گئی اس کے دل میں پھر برائی آ گئی۔ ایسا آدمی جو اللہ کی مخلوق کی ترقی کو دے کر جلے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی تا وقت کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، میرے عزیزو،
کچھ لوگوں نے نشانیاں بتائی ہیں کہ سورج کی صبح اٹھے گے تو شوانی ہوگی، چاند کی وہ پتلی سی لکیر ہوگی، بارش ہوگی رات کو، ہاں جی، ہر چیز نورانی ہو جائے گی. یہ چیزیں ہیں، لیکن یہ صرف اہل کشف کے لیے ہیں، میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے. ہمیں تو کشف میں کھوتے گھوڑے نظر آتے ہیں نا. یہ جو صاحبان کشف ہیں، جن کے دل صاف ہیں، سینے صاف ہیں، نورانیت ہے ان کے اندر، ان کو یہ چیزیں یہاں ہوتی ہیں. ہمارے لیے یہ کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ تو صرف مان لے کہ یہ میرے رب کا فرمان ہے، جس کا ایک دن کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. اگر تو رب کا دن گننا چاہے، یدبر الامر، جس میں وہ امر الہی کو نافذ کرتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے، اور وہ بھی قسمیں ہیں، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. یہ لیلۃ القدر کی رات کیا ہے؟ شعبان کی 15 کو اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرماتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. جس طرح ہمارے پاکستان میں بھی یا امریکہ میں بھی ایک دن وہ اعلان کرتے ہیں کہ فلاں فلاں کو میڈل ملے گا، پھر ایک دن میڈل کی وہ ڈیٹ ہوتی ہے، میڈل ملنے کی. یہ نصف شعبان میں اللہ فیصلے کرتا ہے، اور لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ امپلیمنٹیشن کے لیے فرشتوں کے سبد لکھا کے کر دیتے، جا ابھی یہ تیرا کام ہے، اب یہ پورا سال تم نے سر انجام دینا ہے. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ یہ رات اللہ کا نام لے کر، نبی کا نام لے کر، دروشی پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر، کلمہ پڑھ کر، 2 نفل پڑھ، 4 پڑھ، 6 پڑھ، لیکن پڑھ. یہ ساری چیزیں جب ہم اکٹھی کر دیں گے، اور جو ہمارے اندر برائیاں ہیں، جیسے میں نے عرض کیا تھا، اگر ہم شراب پیتے ہیں توبہ کر لو، اگر ماں باپ کے نافرمان ہو معافی مانگ لو، اور اگر آپ رشتہ داریوں میں لڑائیاں کراتے ہو، یہ بہت برا کام ہے. یہ لا يدخل الجنت قاطع، میرے نبی نے فرمایا کہ جو خاندانی لڑائیاں کرانے کا ماہر ہے، سمجھو وہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوگی تا وقت کہ وہ معافی نہ مانگ لے ان لوگوں سے جن کو لڑا کے اس نے لڑائی میں 2-4 کیا ہے. اور پھر جو ہے کینہ پرور نہیں، رشک کرنا شروع. 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک حسد ہوتا ہے، ایک رشک ہوتا ہے. حسد یہ ہے کہ یا اللہ اس کا بڑا غرق ہو جائے، مجھے دے دے، یہ حسد ہے. رشک کیا ہے؟ یا اللہ جس طرح تو نے میرے بھائی کو نوازا ہے، اے اللہ تو مجھے بھی نواز دے. اس میں کیا حرج ہے؟ اللہ اس کو بھی نواز دے گا، اللہ تجھے بھی نواز دے گا. تو میرے بھائیو، یہ بڑی برکت والی رات ہے. اور 29 بھی آ رہی ہے، اس کو بھی آپ نے یہی کرنا ہے. پیچھے 3 گزر گئی ہیں، اس میں بھی یہی کرنا تھا ہم نے. تو دن مقرر نہیں ہے. 27 پہ ہم اتفاق کر لیتے ہیں، لیکن یہ 27 فائنل ڈیٹ نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھنا، چونکہ اللہ کا نبی بتانا چاہتا تھا. ٹھیک ہے؟ جب باہر نکلا تو باہر 2 بندے فائٹ کر رہے تھے. سرکار دو عالم رک گئے، حکم ربی آ گیا، محبوب رہنے دو، لڑ رہے ہیں نا، لڑنے دو ان کو. اب اگر تم نے دن بتا دیا تو یہ باقی دن چھوڑ دیں گے، ایک دن کے پیچھے پڑ جائیں گے. ان کو تلاش کرنے دو. تو وہ اللہ پاک نے ان کو واپس بلا لیا، تو نہیں بتایا. حالانکہ بتانا چاہتے تھے، رحیم تھے، کریم تھے، رؤوف الرحیم تھے، لیکن مالک کو منظور نہیں تھا. تو وہ دن واپس ہم سے لے لیا گیا. تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ دن عطا فرمائے، بار بار نصیب فرمائے. درس ہمارا جاری رہے گا. صرف عید کے دن انشاءاللہ، عید کے دن صبح 9 بجے ہوگا. عید دن شام کو چھٹی ہوگی، لیکن عید کے دن 9 بجے سے 9:30 بجے تک یہ ہمارا سلسلہ رہے گا عید کے بارے میں. اور پھر اس کے بعد جن گھروں میں نماز ہوتی ہے، 3 ٹائم کم از کم ذہانتی نماز ہوتی ہے، وہ عید پڑھ سکتے ہیں گھر میں. اور جہاں جمعہ نہیں ہوتا، مسجدوں میں جمعہ نہیں ہو رہا، نماز فرض نہیں ہو رہی، تو یہ تو عید تو بھائی واجب ہے، اس کا تو لیول ہی کوئی نہیں فرضوں کے سامنے. اگر وہ ہم نے برداشت کر لیا تو اس کو بھی برداشت کر لو. جب میں اپنا درس ختم کروں، اٹھ کے 2 نفل پڑھ لینا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور اگر باقی تم 3 ٹائم جماعت اور جمعہ پڑھاتے ہو گھر میں، تو پھر تم عید بھی پڑھ سکتے ہو. لیکن اس میں یہ ہوگا کہ جمعے میں خطبہ پہلے پڑھتا ہے امام، جماعت بعد میں کراتا ہے. عید میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ پہلے نماز پڑھانی ہے، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین یہ آپ نے خطبہ پڑھ دینا جو بھی یاد ہو. کوئی ضروری نہیں کہ یہ عید والا خطبہ فلاں فلاں فلاں، نو نو نو. الحمد شریف پڑھو، قل اللہ شریف پڑھو، 2 مرتبہ پڑھ دو، بیٹھ جاؤ، اٹھ کے پھر پڑھ لو. تو آپ کی وہ عید کا خطبہ ہو جائے گا. اور 6 تکبیریں آپ نے کہنی ہیں. 3 رکعت، 1 رکعت میں پہلے اور
دوسرے رکعت میں 3 تکبیریں بعد میں، تو 6 تکبیریں پہلے رکعت میں 6 کر دینی ہے اگر آپ نے عید پڑھانی ہے، وگرنہ آپ کے اوپر عید نہیں ہے۔ جس چیز کی معافی ہے اس کو معاف رہنے دو، کیوں الجھن میں پڑتے ہو؟ کرم سے یہ نعمت عطا فرمائے گا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔